طائف سعودی عربیہ میں موجود ایک مقام ہے جس کی ایک بہت اہم تاریخی حیثیت ہے اور یہ مکہ کے قریب واقع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر آپ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ آپ نے مکہ میں 10 سال تک اسلام کی دعوت دی، لیکن کچھ لوگوں نے ہی آپ کی دعوت کو قبول کیا اور مکہ والوں نے آپ کی اس دعوت کا نفرت اور مصائب پہنچانے سے جواب دیا۔ آپ پر ظلم اور تکلیفات برستی رہیں۔ مکہ میں آپ کی دعوت چلتی رہی، لیکن اب وہ سال آ گیا جس کو تاریخ میں عام الحزن کہا گیا، یعنی اس سال آپ کے سب سے عزیز لوگ آپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب کی وفات نے آپ کو بے حد غم میں مبتلا کر دیا، اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد حضرت ابو طالب، جو مکہ میں آپ کے سب سے بڑے حمایتی تھے یا یوں کہہ لیں کہ پروٹیکٹر تھے، وہ بھی اس دنیا فانی سے چلے گئے، اور ابو طالب کے انتقال کا فائدہ آپ کے ایک اور چچا ابو لہب نے اٹھانا چاہا۔ آپ ابھی اپنی زوجہ اور اپنے چچا کے غم سے نکلے بھی نہ تھے کہ ابو لہب نے آپ کے لیے مزید مشکلات بڑھا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے قبیلہ بدر کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابو لہب نے لوگوں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے سے نکال دیا اور آج کے بعد سے ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جزیرۃ العرب میں جب کسی کو قبیلے سے نکال دیا جاتا تھا تو اس کی حیثیت اس قدر ناچیز ہو جاتی تھی کہ اسے قبیلے کے جرگے میں انصاف کی درخواست کرنے کا بھی حق نہیں ہوتا تھا۔ جزیرۃ العرب میں قبیلے سے خارج ہونے والا شخص تمام سماجی اور معاشی حقوق سے محروم ہو جاتا تھا۔ اگر دوسرے لفظوں میں کہیں تو اس سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا جاتا تھا۔ مکہ کے سرداروں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اجتماعی خطاب کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب کے شہر اور بستیوں کا انتخاب کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو ہدایت دینے کے ارادے سے طائف کے لیے اپنے غلام زید بن حارثہ، جو کہ آپ کے بہت قریبی صحابی تھے، ان کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہوئے۔ طائف کا سفر آپ کے لیے مشکل اور دکھ بھرا تھا۔ آپ نے طائف پہنچ کر شہر کے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کی کوشش کی۔ طائف کی قبیلہ ثقیف کے سرداروں سے ملاقات کی اور انہیں حق و صداقت کا پیغام دیا، لیکن انہوں نے حق و صداقت کا پیغام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کا بے حد مذاق اڑایا اور آپ کی دل آزاری کرنے کی کوئی کسر بھی نہ چھوڑی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے نکل جانے کا کہا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ طائف سے نکلنے لگے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، اور طائف کے بچے اور بوڑھے سارے لوگ آپ کے پیچھے بھاگتے اور اتنے پتھر مارتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، اور آپ کا ایک دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، اور خون آپ کی قمیص پر بھی بہنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل وقت میں بھی صبر اور تحمل کی ایک عجیب مثال قائم کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ اس واقعے میں آپ کے صبر، رحمت اور محبت کا وقار نمایاں ہے۔ اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ سے ایک درد بھری دعا کی اور اللہ سے گلہ کیا کہ اے اللہ، تو نے مجھے کن لوگوں میں چھوڑ دیا ہے؟ تو فوراً وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ حکم دیں تو مدینہ کے دونوں پہاڑوں کو ملا دیں۔ فرشتے آپ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو بستی والوں پر پہاڑ الٹ دیے جائیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے کوئی سزا نہ مانگی اور ان پر رحمت کی دعا کی۔ رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مخلوق کے لیے زحمت نہیں، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا فرمائیں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ زید بن حارثہ کو ایک انگور کا باغ نظر آیا اور وہ اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے گئے۔ زخموں سے چور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ اس باغ کے مالک دو بھائی تھے، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ۔ یہ آپ کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان دیکھ کر انہوں نے اپنے نصرانی غلام کے ہاتھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور بھیجے۔ جب غلام انگور کا تھال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور لیا۔ غلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنے رب کا نام لیا ہے، اور اس سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس غلام نے کہا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اچھا، تم میرے بھائی یونس کے شہر کے رہنے والے ہو، وہ بھی میری طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر ابن ربیعہ کا غلام عداس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اور عداس نے کہا، اگرچہ میرے آقا نے مجھے یہ کہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو انگور پیش کروں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باغ میں پناہ نہیں دے گا۔ میں آپ کے لیے اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ کو لوگوں کی نظروں سے بچا کر طائف سے باہر لے جاؤں۔ اس نصرانی خدمتگار عداس نے اپنے وعدے پر عمل کیا، اور جیسے ہی رات تاریک ہوئی، پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے شہر سے باہر لے آیا اور عرض کیا، اللہ کے برگزیدہ بندے، اس شہر سے دور نکل جائیں کہ یہاں کے لوگ آپ کے دشمن ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔